السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مہجبی کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھیں جس کا ایک بازو مہجبی نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ مہجبی نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلاد صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر مہجبی نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دی۔ شروع کریں بولی۔ اس کی مکروہ آواز گونجی۔ 2 لاکھ، ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ، 7 لاکھ۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ نہیں اللہ پاک، اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے آپ مجھے موت دے دیں۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے عزت کی موت دے دیں۔ ان بھیڑیوں سے بچا لیں مجھے۔ میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میری عزت کی حفاظت کریں۔ مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی میں کچھ اور تھا۔ وہ سب سے منفرد تھی۔ 10 لاکھ، ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ مہجبی کی باچھیں کھل گئی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہجبی نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کر دی۔ 10 لاکھ 1، اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ 2، اس کی سانس مدم ہو گئی تھی۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز نہیں۔ 50 لاکھ، سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ 1000 بار کہا ہے جلدی اٹھا کرو۔ دیر تک سوئے رہنے سے بے برکتی ہوتی ہے، مگر مجال ہے جو تیرے کان پہ جوں تک رینگ جائے۔ کوئی ڈھول بھی پیٹے تب بھی تیری آنکھ نہیں کھلتی۔ پتہ نہیں کون سے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو۔ کل سے ہرگز نہیں اٹھانا، میں نے چاہے سوتی رہنا دوپہر تک۔ لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سارے کا سارا گھر سنبھالتی ہیں، ماؤں کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو کہ سورج سر پہ آ جائے مگر تمہاری نیند ہی نہیں ٹوٹتی۔ اماں حسب معمول اسے ڈانٹ رہی تھیں اور وہ چپ چاپ ڈانٹ کھاتے ہوئے تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کھاؤ، اٹھانے نہیں لگی میں تمہارے آگے سے۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں اماں، وین نے آ جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، ابھی بکس بھی رکھنی ہیں۔ اس کے بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اماں پھر سے شروع ہو گئی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے آدھی دوپہر تک سوتی رہا کرو؟ کتنی بار کہا ہے رات کو ہر چیز تیار کر کے رکھا کرو، پر تجھے اثر ہو تب نہ۔ تو کہتی ہوگی ماں کا کیا ہے، بولتی ہے تو بولتی رہے، ایک تو نکمی کم تھی کہ 2 اور میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ اماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ بھابھی وہیں سے منہ بناتے ہوئے پلٹ گئیں۔ بس کر دینا اماں، پکا آئندہ میں جلدی اٹھوں گی۔ اس نے اماں کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ چل جلدی تیار ہو جا، پھر شور مچاتا پھرے گی۔ اماں نے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً اسے تیار ہونے کو چل پڑی۔ وین کا وسل سنتے ہی وہ چادر اٹھا کر باہر آئی۔ اچھا اماں، میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ اماں نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی۔ کچھ دنوں سے ان کا دل ہول ہو رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ عجیب سے وہمیں ہر وقت گھیرے رکھتے۔ عدن جب تک گھر سے باہر رہتی ان کا دل مختلف خدشات میں گھرا رہتا۔ اب اسے جاتے دیکھ کر انہیں پھر سے بے چینی لگ گئی تھی۔
اللہ کی امان میں۔ انہوں نے ایک بار پھر دور جاتی وین کو دیکھا۔ محمد عالم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، نواب عالم اور میر عالم۔ نواب عالم جتنے فرما بردار اور سلجھے ہوئے انسان تھے، میر عالم اتنے ہی نافرمان اور شیطانی صفت کے حامل تھے۔ مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد محمد عالم نے تمام زمین اور جائیداد ان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے۔ نواب عالم کے 3 بچے تھے، عبداللہ، حیدر اور عدن، جبکہ میر عالم کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں ہی آوارہ صفت اور گھٹیا مشاغل کے دل دارہ تھے۔ نواب عالم کی جتنی قدر و منزلت تھی، میر عالم گاؤں کی اتنی ہی ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ آئے دن لڑائی فساد، زمینی جھگڑے، لوگوں کی بیٹیوں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور بہت سی حرکتوں کی وجہ سے صرف یہی خاندان ہوتا تھا۔ ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے گاؤں والوں مل کر انہیں گاؤں سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا۔ میر عالم کو دھچکا اس وقت لگا جب پنچایت کے اس فیصلے میں نواب عالم بھی شامل تھے۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ کلب کی سیڑھیوں پر بیٹھا وسکی کے گھونٹ پر گھونٹ بھر رہا تھا۔ اندر چل نہ، تو ادھر ہی بیٹھ گیا، احمد نے اسے سیڑھیوں پہ بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نو، آئی ایم اوکے، اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر کہا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھیں، لیکن نظریں اب بھی آنے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھیں۔ وہ چاروں وہاں آنے والے لوگوں پر اپنا اپنا تبصرہ کرتے ہوئے بے ہنگم کہکے لگا رہے تھے۔ فرا نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے، تیرا پوچھ پوچھ کے، احمد نے دوسری بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیور، زہر لگتی ہے مجھے ایسی لڑکیاں۔ اس نے دوسری بوتل کو بھی منہ لگا لی۔ تو تجھے شہد کون سی لگتی ہیں یہ بھی بتا دے، ارسلان نے بے ڈھنگے انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری بوتل سے صرف چند گھونٹ لینے کے بعد ہی وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ یہ شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے نواب زادے تھے، ان تمام خوبیوں سے لبریز جو اپر کلاس کے اس ٹائپ کے کسی بھی لڑکے میں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت وہ نشے میں دھت ارد گرد غافل کلب کی سیڑھیوں پر گرے پڑے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سوری میں آج لیٹ ہو گیا ہوں، دائم نے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، ہم عادی ہیں۔ طلال احمد کی بات پر وہ بتیسی نکال کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دائم، آج مجھے سمیہ کی طرف جانا ہے۔ کچھ دیر بعد سارہ نے کہا۔ تو چلی جائیں ممی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پوچھ نہیں رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ نیہا کو شاپنگ کروانی ہے اور اتنے دن سے تم ان کی طرف نہیں گئے۔ آخر منگیتر ہے وہ تمہاری، کچھ تو خیال کیا کرو۔ اوہ پلیز مام، یو نو مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگنی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھ جاؤں، میری اپنی بھی مصروفیات ہیں۔ یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ جانتی ہوں میں اچھے سے تمہاری مصروفیات کو۔ انہوں نے دانت پیسے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، اس نے اب بھی پہلے والے انداز میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ۔ سارا کا دماغ کھول گیا۔ کول ڈاؤن پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ طلال احمد جو ناشتہ کرتے ہوئے ماں بیٹے کی تکرار سن رہے تھے، ایک دم درمیان میں بولے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کے بیٹے کا ہی دماغ 7ویں آسمان پر ہیں، اسی سے پوچھیں کیا ہوا ہے اسے۔ سارا نے غصے سے کہا۔ ممی آپ سکون سے بیٹھیں، میں اٹھ کر ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ بچہ نہیں ہے، اب وہ بڑا ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا سب کچھ، ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑی رہا کریں۔ طلال نے تحمل سے انہیں سمجھایا۔ تبھی باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، بچہ نہیں ہے، اب وہ اسٹڈی کمپلیٹ ہے اس کی۔ جانتے بھی ہیں آپ آج کل کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ کیا مصروفیات ہیں اس کی۔ سارا نے پریشانی سے طلال صاحب کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس عمر میں اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، کرنے دیں وہ جو کرتا ہے۔
سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ سمجھ جائے گا نہیں، آپ سمجھائیے اسے، کل سے اپنے ساتھ آفس لے کر جائیں، ذمہ داری جب سر پر پڑے گی تب ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ سارا نے پھر سے زور دیا، اوکے اوکے جسٹ ریلیکس، بات کروں گا میں اس سے، انہوں نے آرام سے کہا۔ ان کی بات سن کر سارا بھی خاموشی سے جوس پینے لگ گئی۔ شانزہ آج وہ گاڑی پھر ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ عدن نے تشویش سے شانزہ کو دیکھا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے، یار حیرت والی بات ہے، آخر کون ہے اتنا فارغ جو 2 ماہ سے ہماری وین کا پیچھا کر رہا ہے؟ ایسی بھی کیا دلچسپی کوئی بات ہے تو کلیئر کریں، اس طرح پیچھے کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ شانزہ نے بھی پریشانی سے کہا، ہاں نا، اور تمہیں تو پتہ ہے گاؤں میں چھوٹی سی بات کا بھی پتنگڑ بن جاتا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ عدن کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ چھوڑو بھی، اچھا ہے نا ہمیں ایک باڈی گارڈ مل گیا، اور وہ بھی مفت میں۔ ہانیہ کی بات پہ وہ دونوں ہنس پڑی۔ چھٹی کے بعد جب وہ سب وین میں آ کر بیٹھی تو وین کے چلنے کے کچھ دیر بعد ہی کہیں سے گرے کرولا نمودار ہو گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، اب اسے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ شاننا نے غصے سے پیچھے آتی کار کو دیکھا۔ دفع کرو تم، ہمیں کیا، وہ جو مرضی کرے، ہمارا پابند تھوڑی ہے وہ۔ اندر سے تو عدن کا دل بھی کانپ رہا تھا، مگر بظاہر اس نے مضبوطی سے کہا۔ سب سے زیادہ ٹینشن بھی اسے ہی تھی کہ اس کا گھر ہی سب سے آخر میں آتا تھا اور وہ کار اکثر گاؤں سے باہر ہی مڑ جاتی تھی، مگر بعض اوقات وہ عدن کے وین سے اترنے کے بعد ہی واپس جاتی۔ اب بھی وہ پریشانی سے شیشے سے باہر نظر آنے والے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ کار بالکل وین کے برابر آ گئی۔ اس نے چونک کر اندر بیٹھے شخص کو دیکھا، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور زن سے گاڑی آگے بھگا کر لے گیا۔ اس کی صرف آنکھوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ مسکرایا ہے، آنکھوں کے علاوہ سارے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس کے مسکرانے پر وہ جی جہاں سے کانپ گئی تھی۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ اب تک اسی کیفیت میں تھی۔ شکر ہے کہ مصیبت ٹل گئی۔ ہانیہ نے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ کر کہا، عدن کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ؟ 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی حالت میں رہی۔ عدن کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری، جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شام تک جب وہ غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا، نہیں اماں، بس سر میں درد ہے، اس لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن اگلے روز جب وہ پھر سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج بھی نہیں گئی آج؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، تو پھر آج؟ اماں کا پریشان ہونا بجا تھا۔ ٹھیک ہوں اماں، بس آج دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا، اولاد چاہے جتنے بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتانا، تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس سے کہے گی؟ چل بتا، کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے تو آئی ہے پریشان ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اوفو اماں، آپ کی تو CID والی نظر ہے، کچھ نہیں ہوا، بس بور ہو گئی ہوں روز روز جا کر، اس لیے سوچ رہی ہوں 2-4 چھٹیاں کر لوں، اسٹڈیز کا برڈن ہے اور کچھ نہیں۔ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کی اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ واقعہ گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اماں کو بتانے کا مطلب کالج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا، اب وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ ہاں، وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھے سوچ رہی تھی، میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے،
وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائیں ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہیں جائیں پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھیں۔ اماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں خریدا۔ دائم تمہاری ممی بہت زیادہ پریشان ہیں تمہاری وجہ سے، طلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اب فری تو کل سے آفس جوائن کر لو۔ اوہ نو ڈیڈی، مجھے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں؟ وہی بتا دو، جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ چاہتے کیا ہو آخر تم؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی نا سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ طلال احمد نے فوراً مداخلت کی۔ اچھا تو آپ کو ممی نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں میں، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئی بولی۔ الیکشن سر پر ہے، میں آفس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، تو تم اب آفس جوائن کرو، بلکہ ایسا کرو اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت مانگ ہے اس کی پروڈکٹس کی۔ فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک اسے تم خود دیکھو۔ سب سے پہلے تم مشینری رینیویو کرواؤ، نئی ٹیکنیکس کو فالو کرو، اسٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو، اسے فل ٹائم دو تو وہ ڈبل پروفٹ دے دے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ممی کی بات لازمی ماننی ہے، اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے یار، واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستگی سے کہا۔ تو وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، تو ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا ہوں۔ نو مور ٹائم، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو، مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد آپ اپنا کام خود سنبھالیں گے۔ اس نے بھی لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، طلال نے سر ہلایا۔ اسے مانتے دیکھ کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ان ماں باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی نہیں بنتی تھی کہ وہ ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی ٹیپیکل خاتون تھی، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھی، زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بھول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کل کچھ اچھی خبریں نہیں مل رہی تھیں، تبھی ان کی پریشانی میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچوں کو آئیڈیل بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈالا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریلز اور نامور سیاستدان تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ریان، عنایا، سارم اور دائم۔ ریان اور عنایا دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد ریان کراچی، جبکہ عنایا اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ سارم بھی انگلینڈ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا، جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ اب بھی وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا تھا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ بھی سارم کی طرح باہر سے ہی ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا۔ اس نے یہیں رہ کر پڑھنے کو ترجیح دی، اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سارم واپس آ رہا ہے شام کی فلائٹ سے، سارا نے اسے اطلاع کر دی۔ کیوں؟ کیا کہ آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے؟ پلیز منع مت کرنا، مگر پلیز نہ منع کرو۔ وہ ہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی تھی، اب کس کے ساتھ جاؤں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آ جانا، دیر بالکل نہ ہو۔ کچھ پشو بیش کے بعد وہ بالآخر راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد
وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے گھماتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سارم سے اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ وہ جو بھی کہتا سارم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ سارم کے آتے ہی وہ آفس اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمیوں پہ پانی پھیر دیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج ارسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چگم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر خوب ہنسا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو، ہاں لو، وہ میرے سامنے ہی ہے، خود اس سے بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اچنبے سے فون پکڑ کر کان کو لگا لیا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر سکرین آن کی۔ سکرین پہ موجود نام دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آگ لگی تھی جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گئی ہے۔ احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل فون کیچ کیا تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے مصروف ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ویسے ایک بات تو ہے، ہل تو بھی گیا تھا وہاں جا کر، شارک نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں جائے تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سارم نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہے نہ ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے۔ چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہو تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ ایک ہفتے کے بعد کالج آئی تھی اور اب سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا جب شانزہ نے اس سے کہا۔ ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ پلیز یار، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں ارجنٹ، ہم وین کے آنے سے پہلے آ جائیں گے۔ پلیز منع مت کرنا، مگر پلیز نہ منع نہیں کرو۔ وہ ہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا ہے، دیر بالکل نہ ہو۔ کچھ پش و بیس کے بعد وہ بالآخر راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شانزہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ عدن، تم لوگوں کے فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ آئی مین کوئی دشمنی وغیرہ ہو؟ کیا مطلب ہے؟ اس نے حیران کن نظروں سے شانزہ کو دیکھا۔ تم پچھلا ایک ہفتہ کالج نہیں آئی تو پورا ایک ہفتہ ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھا نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے۔ جسٹ شٹ اپ شانزہ، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ کوئی فیملی ایشو تو نہیں کسی کے ساتھ؟ اس کے دماغ میں چکر چلنے لگ گئے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اسی کے پیچھے آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزہ واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا ہے۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں، وہ سامنے ہی تو شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر ہی اس کی سانس بحال ہو گئی۔
شانزہ اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں آتا ہے میرے پیچھے پیچھے؟ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر بابا خود ہی سارے معاملے سے نمٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ شانزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلیں، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ وہ دکان سے باہر نکل آئیں۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا خریدا ہے۔ ہیں؟ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہی تھی۔ اوہ نو، اب کیا ہو گیا یار؟ وہ ریڈ بیگ وہ تو وہیں پہ رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا اگر وین آ گئی ہوئی تو۔ سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے، دکان میں ابھی لائی، بس 1 منٹ۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی تھی۔ عدن وہیں سڑک پہ کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی کار کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے۔ کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارد گرد کے یہ لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک فوراً ایک آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ریوالور دیکھتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بھون ڈالوں گا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کی ناک پہ رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اسے نظر آئی تھی وہ اس ماسک والے شخص کا چہرہ تھا۔ کون تھا یہ شخص اور عدن کو کہاں لے کر گیا؟ یہ کہانی کس طرف جائے گی یہ سب بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ پہ۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا اور یہ کہانی، اس حوالے سے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ آنے والے تمام ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔